کون سی ایسی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے پنجاب لا رہے ہیں؟ کون سا منصوبہ ہے جو بلاول سندھ میں لگا کر پنجاب میں لا رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے سوالات. کہا بلاول بھٹو نے شاید لاہور میں PKLIO راولپنڈی کارڈیالوجی سینٹر نہیں دیکھا، پنجاب میں اسکول اور یونیورسٹیاں نہیں دیکھی. بلاول بھٹو تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں. سندھ کا کوئی ایک منصوبہ بتائیں، کوئی موٹر وے پانی کا منصوبہ ہو تو بتائیں. اگر آپ نے پسماندگی دیکھنی ہے تو سندھ میں دیکھیں. ننکانہ صاحب میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاریاں، نواز شریف خطاب کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نون لیگ اور PTI کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دے دیا. کہا چہرے بدلے لیکن پالیسیاں ایک ہی رہیں. دونوں جماعتیں اپنی کارکردگی ثابت کر چکی ہیں. آج ملک بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. رائٹرز کو انٹرویو میں کہا پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. وفاق میں آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنانا پسند کروں گا. معمول کی سیاست پر وقت برباد نہیں کیا جا سکتا. نوجوانوں پر مشتمل پاکستان کی 70% آبادی پر توجہ دینا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کی بھلوال میں جلسے کی تیاری، بلاول بھٹو خطاب کریں گے. بلاول بھٹو کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ کی نیندیں اڑ گئیں. پورے پنجاب سے نون لیگ کے پاؤں اکھڑ جائیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما پلوا شاہ خان کہتی ہیں یہ اقتدار کی خاطر تعصب کے شعلے بھڑکانا چاہ رہے ہیں. جس حلقے سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں صرف اسی سے تکلیف ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی مسلم لیگی نہیں تھا جو مجلس احرار والوں کو ٹکٹ دے دیا؟ آپ کے بڑے بریف کیس بھر کر کوئٹہ لے جاتے تھے، کیا اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں؟ کیا وجہ ہے پورے پنجاب کو چھوڑ کر مسلم لیگ ایک حلقے پر بیان بازی کر رہی ہے؟ سر بوائیکاٹ کے کوئی امکانات ہیں؟ نو بوائیکاٹ. ہمارے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلہ تو لے لیا، لیڈر کو اندر ڈال دیا، اب جماعت کو الیکشن سے باہر کرو. تو جو کوئی تحریک انصاف کا ہمدرد ہے وہ کبھی بھی بوائیکاٹ کا مشورہ نہیں دے گا. مخالفین PTI کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں الیکشن پہلے سے ہی متنازع ہو گئے ہیں، انتخابات ابھی ہوئے نہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں کو خریدیں گے. ہم لوگوں کو خرید کر یا دھونس دھمکی سے PTI میں نہیں لائے تھے. وفاقی کابینہ نے انتخابات کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز تعینات کرنے کی منظوری دے دی. فوج حساس انتخابی حلقوں میں ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر تعینات ہوگی. الیکشن کمیشن نے 2,77,000 فوجی اہلکار مانگے تھے. محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی. الیکشن کمیشن میں بانی PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت. شعیب شاہین نے کہا PTI کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. رکن خیبر پختونخوا نے کہا بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے. آپ کے ہر پوسٹر پر بانی PTI کی تصاویر ہیں، بلہ ہم نہیں، لوگ بانی PTI کو جانتے ہیں. شعیب شاہین نے کہا الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. انتخابات ہو رہے ہیں، سماعت ملتوی کی جائے. سماعت 20 فروری تک ملتوی. شیخ رشید کی وکیل سے ملاقات نہ کرانے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس. ATC راولپنڈی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو 26 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. شیخ رشید کی درخواست پر عدالت نے طبی معائنے اور علاج معالجے کا حکم دیا. 2 دن میں رپورٹ طلب کر لی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا قربان لائنز میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ. انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. محسن نقوی کا کہنا تھا انتخابات کا آزادانہ اور پرامن انعقاد قومی ذمہ داری ہے. پنجاب پولیس قومی فریضہ اچھے طریقے سے انجام دے گی. سندھ پولیس نے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کر دیا. پولیس کے مطابق سندھ میں عام انتخابات میں 1,22,000 اہلکار تعینات کرنے کی تجویز ہے. نارمل پولنگ اسٹیشن پر 4 اہلکار، حساس پر 6 اور انتہائی حساس پر 8 اہلکار تعینات ہوں گے.
دہشت گردوں کی پنجاب میں داخلے کی کوشش ناکام۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں ڈی جی خان کی سرحدی چوکی جھنگی پر 8 سے 10 دہشت گردوں نے رات کو حملے کی کوشش کی۔ چوکی کے جوانوں نے جدید کیمراز کی مدد سے دہشت گردوں کی نشاندہی کی۔ پولیس کی بھرپور فائرنگ نے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مئی سے ستمبر تک MPO آرڈرز کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کیس عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا نہیں ہے، یہ توہین عدالت کا کیس انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا ہے۔ مجھے اس بات سے غرض ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جس دن سے یہ لڑکے دونوں آئے ہیں ان کے مخالفین، میں تو چاہتی نہیں تھی ان کے بارے کوئی بھی بات کروں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تنگ آمد بجانگ آمد، جس طرح سے انہیں بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سارا وقت پولیس اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ کس کیپیسٹی میں آپ یہ لوگ ساری کر رہے ہیں چیزیں؟ پتہ نہیں جنہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا سلسلہ ان کا سارا تربیت کا اور کیا سارا ہے۔ چودھری شجاعت کا بیٹا جب عورت کارڈ کی بات کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے۔ میں ان لڑکوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب حد ہو گئی۔ شافے کو تالے توڑنے کا شوق ہے، میرے بیٹے مونس کے کمرے کا تالا توڑ دیا۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ اور NH 64 سے آزاد امیدوار خیسرہ الہی کہتی ہیں بہت کوشش کی گئی میرے کاغذات بھی مسترد ہو جائیں۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں پرویز الہی PTI چھوڑ دے اور باہر آ جائے، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پاک وطن کے نواحی گاؤں میں باپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا، لاش گھر میں دفن کر دی۔ کچھ روز بعد لاش کھیتوں میں پھینک کر اغوا اور قتل کا الزام مخالفین پر لگوا دیا۔ تیسرے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج، پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلائے قتل برآمد کر لیا۔ پختونخوا میں پہلی بار 29 خواتین امیدوار عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ خواتین امیدواروں نے مرد امیدواروں کے شانہ بشانہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ مودی سرکار مذہب کی آڑ میں اسلامی تہذیب کے نشان مٹانا چاہتی ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر OIC نے اظہار تشویش کر دیا۔ OIC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے مقام پر مندر کے افتتاح نے بھارت کی مسلم کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ افتتاح میں 8,000 افراد کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی شرمناک ہے۔ مودی سرکار میں ہندو انتہا پسندی عروج پر بھارت میں مسلمانوں کا کاروبار کرنا مشکل کر دیا۔ ممبئی میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر پتھر برسائے، مصروف شارع پر موجود کپڑے کے بوتیک پر حملہ کیا، پتھر مار کر شیشے توڑ دیے، ہندو انتہا پسند نعرے بھی لگاتے رہے۔